کہ میں ان کو شفا دیتا ہوں، تو قرآن کے اندر موجود ہے، تو میں اگر آپ سے یا آپ مجھ سے کہیں نبی تو شفا دیتے ہیں تو کہنے لگے یہ شرک ہے، کہنے لگے کیوں کہ جی نبی کیسے شفا دے سکتے ہیں؟ تو جب نبی خود کہے کہ میں شفا دیتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں، یہ جملہ کہنا نبی کے لیے شرک نہیں ہوا، تو میں یہ کہوں کہ انبیاء شفا دیتے ہیں تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا عقل سے غور کرنے کی ضرورت ہے، جملوں کو پکڑنے کی بجائے اس کے معنی کی طرف غور کرنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ میں شفا دیتا ہوں تمہیں، اس کا مطلب یہی کہ اللہ نے یہ طاقت اور اذن مجھے عطا فرمایا ہے اور اسی کے فضل سے میں یہ شفا دیتا ہوں۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ نبی پاک نے شفا دی ہے، فلاں ولی نے شفا دی ہے، تو اس لفظ کو نہ پکڑ کر آپ بیٹھ جائیں، بلکہ اس کا معنی مسلمان کا یہی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں دیتا، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی عطا کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے، وسیلہ بن جاتا ہے اور سبب بن جاتا ہے۔ ورنہ صاف لفظ قرآن کے اندر موجود ہے کہ میں شفا دیتا ہوں، یہاں پر دیکھیں صاف لفظ موجود ہے تجری بھی امری، وہ چلے گی تیرے حکم سے۔ تو اس سے کہ اللہ کی قدرت معطل ہو گئی؟ کہتے جب سب نبی دیں گے تو اللہ پھر کہاں پر؟ تو میں نے کہا یہ جو قرآن کہہ رہا ہے سورہ صاد میں تجری بھی امری، وہ چلے گی آپ کے حکم سے، تو یہ لفظ کہنا کہ سلیمان وہ چلے گی آپ کے حکم سے ہوا، تو اس سے کہ اللہ کی قدرت معطل ہو گئی؟ توبہ استغفر اللہ، نہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو جو اختیار و مرضی اور شان عطا فرمائی وہ اپنے اذن سے عطا فرمائی ہے، اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر فرما فمن او امسک، اور یہ درجہ بھی اتنا اونچا عطا فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے، ہے تو سب اللہ ہی کی مرضی سے، یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کہ معاذ اللہ کوئی مرضی اللہ کے مقابلے پر ہوگی، یہ کیسے ہو سکتی؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کی مخالفت میں کیسی مرضی بنا سکتے ہیں؟ لیکن آپ ناز دیکھیے، اللہ فرماتا ہے کہ ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، آپ کے اوپر ہمارا فضل ہے، ہم نے آپ کو دے دیا ہے، اب آپ چاہیں کسی پر احسان کرتے ہوئے زیادہ چلائیں یا کہیں پر روک دیں، ہم آپ سے حساب نہیں لیں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین نے ان پر جو احسان اور فضل فرمایا اس میں ان کو مختار کیا، جبکہ فرشتے بھی اس نظام کائنات کو اللہ رب العالمین کے حکم سے چلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فالمقتصرات امرا، جس طرح سورہ نازعات میں فرمایا گیا کہ فالمدبرات امرا، یہ ایک الگ سے ذکر کیا گیا، اور کہیں پر ذکر کیا گیا ہماری ساری چیزوں کی تقدیر جو ہے وہ تقسیمات کو فرشتے کرتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ تقسیم آپ اپنی مرضی سے کیجیے گا۔ تو یہ دیکھیے کہ انبیاء کرام کو کتنا بڑا درجہ دیا ہے، تقسیم یہ سب اللہ کی مرضی ہی سے ہو رہی ہے، لیکن فرشتوں کے لیے مرضی کی بات نہیں کی گئی کہ فرشتہ جو کائنات کے نظام کو تدبیر کر رہا ہے، فالمدبرات امرا، جو تدبیر کر رہا ہے، سیٹنگ کر رہا ہے، تمام معاملات کو پہنچا رہا ہے، ہوا لا رہا ہے، سبزہ اگا رہا ہے، تمام نظام کو چلا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ سب چیزیں۔ سورہ آپ دیکھیے 30ویں پارے میں اما یتساءلون کے بعد جو سورہ نازعات ہے اس کی پہلی آیتوں میں سے ہی ہے، یعنی ابتدائی سبق میں سے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابق، اس کے ذکر کر کے قرآن مجید نے ذکر کر دیا فالمدبرات امرا، کہ ہم نے فرشتوں کو اپنے کائنات کا مدبر بنایا ہے کہ وہ ہمارے اذن سے کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں، سورج کو لاتے ہیں، چاند کو لے جاتے ہیں، دن کو لاتے ہیں، رات کو لے جاتے ہیں، موت کو وہی قبضہ کرتے ہیں، جناب لوگوں کے اندر حیات کو منتقل کر، سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی کیا، لیکن دونوں میں فرق آپ دیکھیے کہ ان کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ناز کے جملے آپ دیکھیے، سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا ھذا عطاؤنا، عطا بھی ہماری ہے، فمن او امسک بغیر حساب، اختیار بھی ایسا دے دیا ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں ہم آپ سے حساب نہیں لیں گے۔ قرآن کا یہ لفظ جو ہے کہ اس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے کہ ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، آپ چاہیں اپنی مرضی سے کسی پر احسان کرتے ہوئے سارا سال چلا دیں اور نہ پسند آئے تو ایک دن بھی وہاں ایک جھونکا نہ بھیجے، بغیر حساب، کوئی حساب نہیں لوں گا، کوئی حساب نہیں لوں گا۔ یہ فرشتوں سے خطاب نہیں ہوا، یہ انبیاء سے خطاب ہوا ہے، اور یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور مقام ہے۔ اس کو شرک جیسے فتووں کو جلد بازی سے لگانے کے بتائے ان مسائل کو سامنے رکھا جائے، لہٰذا کوئی امتی، کوئی مسلمان کلمہ گو یہ نہیں کہتا کہ انبیاء کرام ذاتی طور پر یہ کرتے ہیں، بلکہ یہی ہے کہ ان کی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین خود اپنے کلام میں جب یہ جملے ارشاد فرماتا ہے اور اس سے کوئی شرک کی بو نہیں آتی، لوگوں کے عقیدے خراب نہیں ہوتے، تو جو بندہ اس حقیقت کو جانتا ہو اور جانتے ہوئے اس بات کو کرے کہ انبیاء کرام نے فلاں کو عطا فرمایا، انبیاء کرام کو اختیار ہے، انبیاء کرام کی مرضی چلتی ہے، تو یہ کلمہ کہنا بھی شرک نہیں۔ جو اس کو شرک کہے گا قرآن کی آیت سے اس کی بات ٹکرائے گی، اسے توبہ کرنا لازم ہوگا۔ اس لیے یہاں پر دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام، ہم آگے چلتے ہیں، فرمایا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے مجھے
یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں پرندوں کی زبان کو جانتا ہوں، اور اللہ نے اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے مجھے عطا فرمائی ہے، اور اس میں سے کیا چیزیں وہ سلطنت ہیں، وہ خزانے ہیں، اور وہ انعامات ہیں، اور ان کی وہ ترقیاں ہیں، وہ تمام مجھے عطا فرمائے ہیں۔ یہاں پر علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان کو یہ چیزیں عطا فرمائی ہے، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کی طرح کے کمالات ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے اعلیٰ درجے میں عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک جو بخاری شریف مسلم شریف میں موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ میں کل رات مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک جن میرے پاس آیا اور وہ شرارت کرنے لگا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کو پکڑ کر، اس کی گردن پکڑ کر اس مسجد کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دوں، اور اس کو باندھ دوں تاکہ کل مدینہ شریف کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ساتھ کھیلے۔ لیکن میرے بھائی سلیمان کی مجھے دعا یاد آ گئی۔ سلیمان نے کہا تھا یا اللہ یہ سلطنت جو تو مجھے دے رہا ہے نا تو کسی اور کو نہ دینا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دعا کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یعنی یہاں پر دیکھیں لحاظ ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرفات جو حضور نے یہاں پر ذکر فرمائے کہ وہ جن آ کر نماز میں شرارت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو میں نے چاہا، حضور فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے چاہا کہ اس کو پکڑ کر میں فلاں ستون کے ساتھ باندھوں اور مدینے کے بچے، اور اس کو اس قدر اس سے میں ذلیل کر دوں، اور اس قدر اس کو اپنے تابع اور مسخر کر دوں، اور اس قدر اس کو نرم کر دوں کہ بچے اس کو کھلونا سمجھ کر اس سے کھیل رہے ہوں۔ یعنی مجھے اختیار اس پر ایسا ہے کہ میں اس کو ایسا نرم کر کے باندھ دوں کہ جناب کل بچے اس کے ساتھ کھیلیں اور بچوں کو بھی کوئی ڈر نہ لگے جیسے کوئی بس ایک مٹی کا کھلونا ہے اور ہم اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یا کوئی جانور ہے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ لیکن حضور فرمایا نہیں، مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یہ یاد آ گئی تھی کہ یا اللہ جو سلطنت تو نے مجھے ان چیزوں پر عطا فرمائی ہے یہ کسی اور کو نہ دینا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی کے کہنے پر اس کو، بھائی کی دعا کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اوتیت خزائن الارض، اوتیت مفاتح خزائن الارض، اللہ رب العالمین نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی مجھے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ احادیث کے اندر موجود ہیں، کہتے ہیں کنجیاں عطا فرمائی۔ میں نے کہا کنجیاں جس کے پاس ہو وہ کھول کے اگر نہ نکال سکے تو کنجیوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیں نا قرآن نے کہا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس کے معنی کیا ہے؟ کنجی کا معنی ہے کہ اختیار ہے، کنجی کا معنی ہے اختیار ہے، کہ وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے سامنے مستحضر ہے اور اس کی ملکیت میں۔ تو کنجی کا معنی کہ میرے پاس تو ان چیزوں کی، آپ اردو میں محاورے میں کہیں مجھے یہ فلاں چیز آپ کر سکتے ہیں، اس کی تو چابی میرے پاس ہے، یعنی اس کا مطلب وہ چیز آپ کے اختیار میں ہے اور آپ کی مرضی میں ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان کی خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کر گئی، سلیمان علیہ السلام کے معجزے سے بڑا یہ معجزہ تھا، سرکار نے فرمایا مجھے عطا کر دی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان تمام چیزوں پر آپ کو تصرف عطا کر دیا گیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ سرکار اللہ رب العالمین کے خزانے میں سے زمین اور خزانوں کے مالک بنا دیے گئے ہیں، تو اس میں کوئی شرک کا جملہ نہیں، کیونکہ کنجیاں جس کو دی گئی تو کنجی کی معنویت کیا ہے کہ کنجی آپ کی اور رکھوں میں اپنے جیب کے اندر، تو میرے جیب میں کنجی رہنے کا فائدہ کیا جب ہے آپ کی؟ تو لہٰذا حضور کو جو معاملات عطا کر دیے گئے یہ اللہ کے مقابلے پر نہیں ہے، پھر ذہن اس طرف کہیں نہ بھاگے، یہ اللہ کے مقابلے پر نہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اپنے انبیاء کو جو عزت و شان اور کرامت و عزتوں سے نوازتا ہے اس کا یہ اظہار ہے کہ وہ بے اختیار اور بے بس مجبور نہیں ہوتے کہ ان کے لیے جملہ کہا جائے کہ وہ تو بے بس ہوتے ہیں اور بے اختیار ہوتے ہیں۔ جس کا نام علی ہو یا جس کا نام محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ، وہ کسی چیز کے مختار نہیں۔ ایسے گندے جملے اور ایسے ہلکے جملے مومنین کی زبان پر نہیں آیا کرتے جب ان کے سامنے قرآن کریم کا یہ پورا نقشہ، ان کے احکام اور انبیاء کرام کی یہ ساری شانیں ان کے سامنے ہوتی۔ فرمایا وہ اوتینا من کل شیء۔ آپ کو دیکھیے سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پرندوں کے بولنے کی ان کی جو بولیاں ہیں وہ سکھائی۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے جانوروں کی بولیاں آپ کو سکھائی، پرندوں کی بولیاں آپ کو سکھائی۔ ہرن کا واقعہ وہ کتنا مشہور صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک ہرنی کو ایک شکاری نے باقاعدہ طور پر جو ہے کہ وہ اس نے قید کر لیا ہے، اور وہ ہرنی کے پاس حضور گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اس کو تو چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ چھوڑ دوں گا تو یہ بھاگ جائے گی۔ فرمایا یہ بھاگے گی نہیں، یہ لوٹ کر آئے گی، یہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ فلاں گھاٹی میں میرا ایک بچہ ہے اور وہ میرے دودھ پر پلتا ہے، اس ظالم سے کہو کہ مجھے چھوڑ دے، تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں جاؤں گی اور میں اسے دودھ پلا کر دوبارہ واپس آؤں گی۔